معزز ناظرین گواہی ٹیلی ویژن، خاکسار نوید ملک یک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام خدا کی آواز لے کر حاضر ہے اور کلام مقدس کی اہم ترین سچائیوں کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد ہو تو گزرے ہفتے ہمارا پہلا پروگرام تھا اور آج ہمارا اس سلسلے میں دوسرا پروگرام ہے، اور یقین محکم ہے کہ آپ اس خداوند کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں خوب برکت پائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، آج اپنے کان خدا کے کلام کی طرف لگا لے، کیونکہ وہ مجھ سے اور آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہے۔ ویسے بھی ایک عرصہ کے بعد آج میں آپ کے گھر میں آیا ہوں گواہی ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے، اور میرا ایمان ہے کہ میرا آنا آپ کی شخصی زندگی، آپ کی خاندانی زندگی اور آپ کی کلیسیائی زندگی کے لیے بہت برکت کا سبب ہوگا۔ خداوند کے مقدس کلام سے میں آپ کے ساتھ مل کر اس خدا کی آواز کے تعلق سے گزرے ہفتے اس موضوع پر غور کیا کہ خدا آواز دیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے خدا کی آواز، اس لیے خدا آواز دیتا ہے اور حضرت آدم سے یہ کہتا ہے کہ تو کہاں ہے۔ در حقیقت وہ حضرت آدم کو یہ یاد دلانا چاہ رہا تھا، آدم تو حکم عدولی سے پہلے کہاں تھا اور حکم عدولی کے بعد اب کہاں ہے؟ تیرا مقام پہلے کیا تھا اور تیرا مقام اب کیا ہے؟ یہی تو بات وہ آج مجھ سے اور آپ سے بھی کرنا چاہتا ہے کہ اے انسان، تو بتا کہ آج روحانی اعتبار سے تیرا مقام کیا ہے اور تو کہاں پر کھڑا ہے۔ جب آدم اور حوا سے حکم عدولی ہو گئی، پروردگار عالم کی بات سے نافرمانی ہوئی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے پہلے سے آواز دی تھی کہ تم حکم عدولی نہیں کرنا، ورنہ تیری اور میری کٹی ہو جائے گی۔ بچے ہنس رہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آدم، اگر تو نے میری بات نہ مانی، حکم عدولی ہو گئی، تو پھر جس مقام پر تو آج ہے اس مقام پر تو رہ نہیں پائے گا، اس مقام سے تو گر جائے گا۔ اس لیے اچھا ہے کہ تو میری حکم عدولی نہ کرے، میرا فرما بردار رہے۔ اور یہی بات تو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ہے کہ خدا کہتا ہے میرے کلام اور میری آواز کے فرما بردار رہو، نہیں تو تم اس مقام سے گر جاؤ گے اور اس مقام پر قائم نہیں رہ پاؤ گے۔ اور آج آپ کی خدمت میں کلام مقدس سے جو حوالہ میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں وہ پیدائش کی کتاب اور اس کے 3 باب سے ہی ہے کہ خدا آدم اور حوا سے اور پھر ابلیس لعین سے بھی مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ تینوں سے، ابلیس سے بھی اور عورت سے بھی، یعنی بی بی حوا سے، اور اس کے بعد حضرت آدم سے بھی مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ ذرا سنیے گا، کلام مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اس سانپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا
اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ ایک بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند خدا نے سب سے پہلے ابلیس، یعنی وہ جو سانپ کی صورت میں باغ عدن یعنی جنت ارضی میں داخل ہوا تھا، اس سے کلام کیا، اور پروردگار عالم اس کو یہ کہتا ہے چونکہ تو نے یہ کیا اس لیے اب سے تو پیٹ کے بل چلے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ جو ابھی ابلیس عدن میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ پہلے آسمانوں پر ایک فرشتہ تھا، اور اس نے حق تعالی کی نافرمانی کی، غرور اور گھمنڈ اس کی زندگی میں آ گیا، کئی اور فرشتوں کو اس نے پیچھے لگایا اور چاہا کہ خدا سے زیادہ بلند مقام پر میں اپنا تخت بناؤں، اور خدا کے مقابلے میں گویا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور یہاں پر خدا واضح طور پر کلام مقدس میں ویسے بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنا جلال کسی دوسرے کو دیتا نہیں ہے، اور ابلیس جو مخالف طاقت ہے وہ کون ہوتی ہے جو اس کے برخلاف لڑے یا کوئی سٹیپ اٹھائے؟ لہذا خدا نے اس ابلیس یعنی لوسیفر کو بھی بشمول ان فرشتوں کے جنہوں نے اس کی پیروی کی اور ذات الہی کے برخلاف بغاوت کی، آسمانوں سے زمین پر پٹک دیا۔ وہ جو لوسیفر تھا، مین فرشتہ، وہ تو ابلیس ٹھہرا، اور جو باقی فرشتے اس کے پیچھے ہانجی بھرنے والے تھے، وہ تمام وہ بد روحیں ہیں جو آج دنیا میں مختلف جگہوں پر کام کرتی ہے۔ ابلیس محدود ہے، ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بد روحیں تمام دنیا میں ہے، اور ان کا ریموٹ کنٹرول ابلیس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کسی بھی وقت کسی بھی بدروح کے ذریعہ سے جو کچھ منوانا چاہے وہ منوا سکتا ہے اور منواتا بھی ہے۔ لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں، جب خدا نے انسان کو بنایا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو، تو مقصد یہ تھا کہ فرشتے تو اب سب نہیں، لیکن جس پر خدا کو بھی فخر تھا، سب سے پہلی تخلیق تھی روحانی مخلوق، ان سے گناہ ہوا، جدائی ہو گئی، اور اب خدا نے چاہا کہ میں انسان کو بناؤں جو روحانی پہلو کے اعتبار سے میری صورت اور شبیہ پر ہو۔ صورت اور شبیہ سے مراد اخلاقی طور پر ہے، فزیکلی نہیں، جسمانی پہلو کے اعتبار سے نہیں۔ چنانچہ اس نے انسان کو خاک الارض سے بنایا، زمین کی خاک سے، اور پھر زندگی کا دم پھونکا، اور وہ پتلا جیتی جان ہو گیا، اور اس کا نام آدم۔ اور پھر اس کی پسلی سے ایک خاتون کو نکالا، ایک پسلی نکالی، اور اس سے ایک خاتون کو بنایا جس کا نام حوا رکھا، اور یوں ان دونوں کی آپس میں سنگت ہوئی، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ رہنے لگے۔ کلام مقدس میں ایک حقیقت جو آج میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ نافرمانی ہوئی
تو اس نافرمانی کے بعد چونکہ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ خدا کسی اور کے ساتھ فیلوشپ رکھے، اس کو میرے ساتھ رکھنی چاہیے، اور چونکہ خدا اور ابلیس دونوں کی کٹی ہو گئی، جس سبب سے اب ابلیس نے چاہا اچھا اس نے انسان کو بنایا، میں اب اس انسان اور خدا کے بیچ میں عداوت ڈالنے کی کوشش کروں گا، میں اس انسان کو بھی اپنے پیچھے لگاؤں گا، خدا انسان سے ناراض ہو جائے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تورات شریف کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی پیدائش کی کتاب میں، کہ حضرت آدم اور حضرت حوا اکٹھے تھے، دور نہیں تھے ایک دوسرے سے، قریب تھے، لیکن وہ جو ابلیس ہے وہ بصورت سانپ بی بی حوا کے پاس آیا، صنف نازک جانتے ہوئے، اور کہا کہ تمہیں اس پھل کے کھانے سے خدا نے منع کیا ہے، کھا لو کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا جانتا ہے کہ جس دن تم کھاؤ گے خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کے دماغ میں پہلے کیا تھا؟ جب زمین پر پٹکا گیا وہ خدا کی مانند بننا چاہتا تھا، اس نے ہوا کو بھی کہا خدا کی مانند بن جاؤ گے، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو وہ یہی کہتا ہے میرے پیچھے چلو اور تم خدا بن جاؤ گے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بی بی حوا نے اس کی بات مانی، اوہ ذات الہی کی نافرمانی ہو گئی۔ پھر بی بی حوا نے نہ صرف خود اس پھل کو کھایا بلکہ اپنے شوہر حضرت آدم کو بھی دیا، دونوں سے نافرمانی ہو گئی۔ خدا نے ابلیس کو الگ سزا سنائی، بی بی حوا کو الگ سنائی، اور حضرت آدم کو الگ سزا سنائی۔ خدا کی آواز ان تینوں کے لیے تھی اور الگ الگ سزائیں ان کے لیے تھیں۔ ہم ان پر رفتہ رفتہ غور کریں گے کہ وہ سزائیں کیا کیا تھی۔ ایک بات تو یہ کہ ہم نے خداوند کے مقدس کلام میں دیکھا، واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تو تمام جنگلی یعنی دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ ملعون اس کو کہتے ہیں جس پر لعنت ہوئی ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی جانور ہیں، جنگلی جانور، دشتی جانور، ان سب میں تو سب سے بڑا لعنتی ہے، تجھ پر قرض ہے، لعنتی ہے، تو ملعون ٹھہرا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا اور پیٹ کے بل چلے گا۔ عمر بھر خاک چاٹے گا اور پیٹ کے بل چلے گا۔ ایک بات بتاتا چلوں، غور سے سنیے گا، اور وہ یہ کہ یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور فوراً اس بریک کے بعد ہم اس کے بعد اپنی بات شروع کریں۔